ہم سب آپ نے اپنی کتاب میزان میں قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کے جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں پہلا قاعدہ، بنیادی جو نقطہ ہے جہاں سے آپ نے بحث کا آغاز کیا ہے، وہ قرآن مجید کی زبان کے حوالے سے ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس کی زبان عربی معلّہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ زبان ہم عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں، زبان دنیا بھر میں جانی پہچانی مانی جاتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب انگریزی میں ہے، فلاں کتاب عربی میں ہے، تو یہ زبان کا کوئی خاص عہد ہے جس کے اندر یہ زبان پروان چڑھی ہے؟ عربی معلّہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی ہر زبان مختلف ادوار سے گزرتی ہے، اور اس دور کو پیش نظر رکھ کر ہی کسی کلام کو سمجھا جاتا ہے جس میں وہ نازل ہوا ہو، جس میں وہ پیش کیا گیا ہو، جس میں وہ تصنیف کے مراحل سے گزرا ہو۔ اس سے الگ کر کے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ یا ماضی کو حاضر میں داخل کریں گے یا حاضر کو ماضی میں داخل کرنے کے جرم کا ارتکاب کریں گے۔ شیکسپیئر کی زبان، ملٹن کی زبان، اس سے پہلے چوسر کی زبان، ہمارے ہاں ولی دکنی کی زبان، میر کی زبان، سودا کی زبان، غالب کی زبان، آج کی اردو، زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے۔ آپ قدیم فارسی کو دیکھیے، ہمارے ہاں بہت سی تصنیفات اسی فارسی میں ہیں، لیکن اس وقت ایران میں جو فارسی بولی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ یہی صورتحال عربی زبان میں بھی ہے۔ تو جب ہم عربی معلّہ کہتے ہیں یا قریش کی زبان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی، قرآن مجید اس زبان میں نازل ہوا ہے، اور یہ ہمارا کوئی استنباط نہیں ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات خود واضح کر دی ہے، اچھا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ بلسانک نازل ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جو زبان آپ بولتے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ بولتے تھے، مکے کی قریش بولتے تھے، مشرکین عرب جن کو کہہ لیجئے وہ بولتے تھے، اس زبان میں نازل ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ قریش کی ٹکسالی زبان ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لکھنؤ کے کس دور کی زبان ہے، یہ دلی کے کس دور کی زبان ہے، یہ قلعہ معلیٰ کی زبان ہے، یہ چاندنی چوک کی زبان ہے، یہ کرخنداروں کی زبان ہے۔ تو آپ کو زبان کو پہلے متعین کرنا ہوتا ہے کسی بھی ادب پارے کو جب آپ موضوع بحث بناتے ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے اندر اس زبان کا ذوق ہونا چاہیے، اس زبان پر آپ کا استحضار ہونا چاہیے، اس زبان کو آپ کو اس طرح جاننا چاہیے جس طرح کے اس زبان کے بولنے والے اس کو جانتے ہیں۔ جس حد تک ممکن ہو آپ اس سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا دور ہے اس میں جو زبان بولی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ وہی زبان بولتے تھے۔ آپ کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہی صورتحال رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ زبان میں تغیرات آنا شروع ہو گئے۔ یہ تغیرات کس نوعیت کے ہیں جو آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان کی جگہ کوئی نئی زبان آ گئی ہے، لیکن اسالیب کیا ہے، لفظوں کے استعمال کا محل کیا ہے، جملے کی تالیف کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے، ربط کلام کے انداز کیا ہے، ان میں بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور تبدیلیاں آتی ہیں ہمیشہ۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں خود اس زبان میں جب استشہاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمارے علماء جب زبان پر بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نحو کی کتاب لکھ رہے ہیں یا صرف کی کتاب لکھ رہے ہیں یا لغت ترتیب دے رہے ہیں، تو اس میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جاہلیت کی زبان ہے تو پھر جاہلیت کے شعراء، جاہلیت کے ادباء، جاہلیت کے خطباء کی مثالیں پیش کی جائیں گی، اور اگر یہ مخضرمین کے دور کی زبان ہے تو ان کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اگر یہ بعد کا دور ہے تو اب مثلا اگر آپ متربی کو پیش کر دیں گے یا ابو نواس کو پیش کر دیں گے یا اختل کو پیش کر دیں گے تو اس میں خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب زبان شہریت کے قریب آ رہی ہے یا حضارت کے قریب آ رہی ہے۔ یہ وہ اب بدوی زبان نہیں ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی زبان اصل میں قریش کی زبان ہے۔ اس زبان کو سمجھنا، اس کے اسالیب کو جاننا، اس میں بات کرنے کے انداز کے ہیں انہیں پہچاننا، یہ قرآن مجید کے فہم کی ایک ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نے جو توجہ دلائی ہے وہ اہل علم کو توجہ دلائی ہے۔ وہ اس بات سے بہت حد تک واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے
کہ وہ اگر آج کی زبان لکھتے بولتے ہیں یا وہ مصر و شام کی زبان سے واقف ہیں یا وہ دور متوسط کی عربی زبان سے واقف ہیں تو اس سے اوپر اٹھ کر ان کو وہاں جانا چاہیے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا۔ وہ زبان جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ جاہلیت کا ادب، جاہلیت کی زبان، جاہلیت کی خطابت سمجھی جاتی ہے، اور اس کے جو نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر حماسہ ہے، مثال کے طور پر سبع معلقات ہے، مثال کے طور پر اسمیات ہے، مثال کے طور پر مفضلیات ہے، یا اس طرح کے بہت سے دواوین اب چھپ گئے ہیں کہ جن میں آپ کو اس دور کا کلام ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دور کے کچھ نثری نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طریقے سے ان کے خطبہ کے بھی کچھ نمونے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبان۔ تو یہ زبان ہے جس کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کا اچھا ذوق ان طالب علموں میں ہونا چاہیے جو قرآن مجید کی شرح و تفسیر کا کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ شرح و تفسیر تو خیر بہت بلند کام ہے، اگر کوئی طالب علم کسی اچھی شرح کو سمجھنا چاہتا ہے، کسی صاحب علم نے کس طرح استدلال کیا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے، تو اسے بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس زبان کا ذوق اپنے اندر اتنا ضرور پیدا کرے کہ اہل علم کے مباحث کو سمجھ سکے۔ جب تالیف پر یا جملے پر یا لفظ پر یا مفردات پر کوئی بات کی جا رہی ہو تو وہ یہ جان سکے کہ یہ کس زبان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس کا ذوق نہیں ہے اور اس نے بعد کی زبان کا کچھ درک حاصل کر لیا ہے تو اس کا اندیشہ ہے کہ ان مباحث کو نہیں سمجھ سکے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ ایک پہلو اور ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم یہ جاننے کے لیے کہ جس عہد میں وہ زبان سامنے آئی، ہم الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ساخت، کلام آگے کیسے بڑھتا ہے، اس کے زاویوں کو سمجھیں۔ ایک اور پہلو بھی تو ہوتا ہے جب ہم اس عہد میں جا کے یا جاہلی ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس معاشرے کا تمدن، اس کے رسوم و آداب، اس کے عرف، ان کے جو قومی خصائص ہیں، ان کے ہاں وہ کون سے ایسے ادب کے پہلو ہیں، ان کی ثقافت کے اندر مثالیں کیسے دی جاتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے جو زبان آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے اور اس پر بھی قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ منحصر ہے؟ جس وقت ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، یعنی زبان سوسائٹی سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سوسائٹی کی تاریخ کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس میں کن کن لوگوں نے لکھا یا بولا ہے، اس میں کیا اسالیب اختیار کر لیے گئے ہیں، تلمیحات کیا ہیں، خاص خاص واقعات کی طرف کیسے اشارے کیے جاتے ہیں، محاورے کیسے وجود میں آتے ہیں، ضرب الامثال کیا ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں اصل میں پوری سوسائٹی کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب کو اپنے دامن میں لیے ہوتی ہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ماخذ بھی کسی زبان کا ادب ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ثقافت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تہذیبی روایات کو سمجھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے تاریخی واقعات کو جاننا چاہتے ہیں، کسی دور کا تمدن کس نوعیت کا تھا اس سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے سب سے اچھے نمونے آپ کو فکشن میں ملیں گے، آپ کو شاعری میں ملیں گے، آپ کو ادبی داستانوں میں ملیں گے۔ ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جس وقت بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے عرب ہیں، اور وہ عرب ہیں کہ جو وہی زبان بولتے ہیں، وہ اپنی تہذیبی روایت بھی رکھتے ہیں، ان کے اپنے محاورے بھی ہیں، ان کے بات کرنے کا اپنا انداز بھی ہے، ان کے خاص اسالیب بھی ہیں۔ ان کا لحاظ کر کے ہی وہ بات کرے گا تو ایک فصیح بلیغ کلام وجود میں آئے گا، جس کلام کی یہ خصوصیت ہوگی کہ از دل خیزت بر دل ریزت۔ تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی زبان کا سانچہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ خود اس نے بتا دیا ہے کہ وہ قریش کی زبان ہے، وہ بے لسانک ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ بے لسان عربی مبین ہے، یعنی وہ واضح زبان جس کو وہاں کے لوگ بولتے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جو زبان بولی جا رہی تھی وہ زبان ہے جو اس میں اختیار کی گئی ہے، اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اس زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اصل میں ہم اس پوری روایت سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تلمیحات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تہذیب، ثقافت اور تمدن سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں جاہلی ادب سے میسر ہوتی ہیں۔ پھر ان کو پس منظر میں رکھ کر جب ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں تو زبان کا ایک ایسا سانچہ بنتا ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید کے فہم کے بہت قریب لے جاتا ہے۔